إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک و مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر کے مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت، دین قرآن جیسا عظیم دستور اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی رحمت شخصیت ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائی۔ محترم حاضرین گرامی، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب پر چھوٹی اور بڑی بہت ساری نعمتیں ہیں جس سے ہم اپنی دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ کی ہمیں ملی ہوئی ہے وہ نعمت اسلام ہے۔ نعمت اسلام ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، جس جیسی کوئی نعمت نہیں، اور یہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس نعمت پر اللہ کا جتنا زیادہ شکر بجا لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے زیادہ احسان مند بنے، بہت ہی کم ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے جو ہر کس و ناقص کو نہیں ملتی، یہ وہ نعمت ہے جو اپنی چاہت سے نہیں ملتی، یہ وہ نعمت ہے جو اپنی تمناؤں اور آرزوؤں سے حاصل نہیں ہو جایا کرتی، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کی مرضی سے ملتی ہے، اللہ کی توفیق سے ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ جسے ہدایت دینا چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، دین اسلام میں جسے داخل کرنا چاہیں
اور اس نعمت کو اسے عطا کرنا چاہیں آپ عطا نہیں کر سکتے، دے نہیں سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ تو دین اسلام ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اس نعمت کا کوئی بدل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس خط لکھا، اسلام لانے کی دعوت دی، مسلمان ہونے کا پیغام دیا، تو اس نے ایک لوگوں کو ڈھونڈنا چاہا کہ مکہ کا کوئی آدمی ہے، عرب کا کوئی آدمی ہے جس سے پوچھا جائے، جانکاری لی جائے کہ وہ نبی جس بات کی دعوت دیتا ہے وہ بات کیا ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہے پیغام کیا ہے، جو دین لوگوں تک پہنچانا چاہتا وہ دین کیا ہے۔ اتفاق سے مکہ کا تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا، قریش کے لوگ وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں گئے تو پتہ یہ چلا کہ ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوتے وہ مل گئے، ان کو لے جا کر کے اس کے دربار میں، ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ہرقل نے ان سے بہت سارے سوالات کیے، بہت ساری باتیں پوچھی، انہی میں سے ایک بات یہ بھی پوچھی، یہ بتاؤ کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے، تو مسلمان ہو جانے کے بعد، اسلام لے آنے کے بعد کیا کوئی اس نبی سے ناراض ہو کر کے، اس دین سے ناراض ہو کر کے مرتد ہو جاتا ہے، اپنا دین، اپنے اصلی دین کی جانب لوٹ آتا ہے اور اسلام کو چھوڑ دیا کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ابو سفیان نے کہا نہیں۔ تو ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، کہ جب ایمان کی یہی مثال ہے، ایمان کی چاشنی، ایمان کی شیرینی، ایمان کی خوبی، ایمان کی اچھائی جب دلوں میں موجزن ہو جاتی ہے، دلوں میں بیٹھ جاتی ہے تو کبھی نہیں نکلتی۔ یہ عظیم نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو چاہتا ہے یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ اور اس نے خواہش ظاہر کی اسلام میں داخل ہونے کی، خواہش ظاہر کی اسلام میں داخل ہونے کی، اپنے لوگوں سے مشورہ لیا، لیکن تمام لوگ ناراض ہو گئے، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ وہاں جس وجہ سے اقتدار چلا جائے گا، حکومت چلی جائے گی، جبکہ اس نے جان لیا کہ اسلام ہے کیا، اسلام کی حقیقت کیا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہے، اس کے اندر کتنی سچائی پائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی، ہدایت نہیں ملی، لیکن اس نے اسلام جیسی عظیم دولت کا اقرار کیا، کہا حین تخالط بشاشتہ القلوب لا یسخطہ احد، کہ جب اسلام کی بشاشت، ایمان کی خوبی، ایمان کی اچھائی دلوں میں داخل ہو جاتی ہے تو نہیں نکلتی۔ یہی وہ اسلام ہے جس کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودیوں کی جماعت آئی اور کہا قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے جو آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر اگر اتری ہوتی، جس دن یہ آیت اتری ہے اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے، خوشی و مسرت کا دن منا لیتے، شادمانی کا دن منا لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہودیوں نے کہا یہ ایسی عظیم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آپ دین اسلام ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور فرمایا جو نعمت ہم نے تمہارے پر نازل کی ہے، اتارا ہے، اس نعمت کو ہم نے پسند فرما لیا، اور یہ نعمت ہمیشہ تمہارے پاس باقی رہنے والی ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ میں جانتا ہوں کب آیت نازل ہوئی ہے، مینا میں نازل ہوئی ہے اور جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہرقل کا بادشاہ اس آیت کے قرآن اسلامی تعلیمات کو لے کر، اسلام کو لے کر کے کیا کہتا ہے؟ یہ عظیم نعمت ہے، یہ عظیم دولت ہے، اس دولت کو جس انسان کو مل جائے وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے، بڑا سعادت مند ہے، بڑا نیک ہے۔ نبی انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان فضالۃ بن عبید
انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طوبی لمن ہدی الی الاسلام۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس انسان کے لیے خوشخبری ہے، وہ انسان بڑا سعادت مند ہے، وہ انسان بڑا نیک بخت ہے، بڑا بہترین انسان ہے جس انسان کو اسلام کی ہدایت مل گئی، دین اسلام جس انسان کو مل گیا بڑا خوش نصیب ہے۔ طوبی لمن ہدی الی الاسلام، ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، مژدہ ہے جو جس انسان کو اسلام کی ہدایت مل گئی، اسلام کا طریقہ مل گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کے حوالے سے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی۔ اور مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایت ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من اسلم قد افلح، جو شخص اسلام لے آیا وہ کامیاب ہو گیا، جو شخص اسلام لے آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کن کو ملے گی؟ اسلام لانے والے کو۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کی عظیم دولت ہمیں ملی ہوئی ہے، اگر ہم اسلام جیسی عظیم دولت ملی ہوئی ہے تو اللہ کا جتنا زیادہ شکریہ ادا کریں کم ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، نعمتوں میں پل رہے ہوں گے، نعمتیں اللہ کی جانب سے عطا کر دی جائیں گی تو کیا کہیں گے؟ وقال الحمد للہ الذی ہدانا، اس تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، دین اسلام کی جانب ہدایت دی۔ اگر وہ اس سے دین اسلام کی جانب ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے۔ جنتی جنت میں جا کر کے دنیا کے اندر جو اللہ نے انہیں دین اسلام دیا ہوگا، دین اسلام کی دولت سے نوازا ہوگا، اس نعمت کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے ہی بڑائی ہے۔ تو نے اگر ہمیں دین اسلام نہ دیا ہوتا تو آج جنت میں داخل نہ ہوتے، تو نے دین اسلام نہ دیا ہوتا تو یہ نعمتیں ہمیں نہیں ملتی، تو نے دین اسلام کی جانب رہنمائی نہ کی ہوتی تو یہ تمام چیزیں ہمیں نہیں ملتی، تیری رضا نہیں ملتی، تیری خوشنودی نہیں ملتی، تیرا دیدار حاصل نہیں ہوتا، تمام چیزوں سے محروم رہ جاتے۔ تو جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا احسان بجا لائے گا، شکر بجا لائے گا، اللہ کی تعریف بجا لائے گا۔ آپ بتائیے کتنی عظیم نعمت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں تو اللہ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اللہ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، ہم نے تو بہت بڑا کام کر لیا اور اللہ کے اوپر بہت بڑا انعام کر دیا۔ نہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی دولت ملی ہوئی ہے تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، اللہ کی ہمارے اوپر بے مہربانی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، کہ اگر اللہ کا تمہارے پر فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی انسان کبھی بھی پاک ہو ہی نہیں سکتا تھا، گندگیوں میں زندگی گزارتا، چاہے وہ شرک کی گندگی ہو، چاہے وہ کفر کی گندگی ہو، چاہے وہ بدعت کی گندگی ہو، چاہے وہ خرافات کی گندگی ہو، چاہے وہ باطل کی گندگی ہو، گندگیوں میں زندگی گزارتا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان گندگیوں سے ہمیں نکال دیا، ان گندگیوں سے ہمیں پاک کر دیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیا کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا، ہم کو دین اسلام کے لیے منتخب فرمایا، تو ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ کے بڑے ہی نیک بندے ہیں گویا کی۔ اس لیے اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کی قدر کیجئے، اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ نے جن جن امور کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا ہے اسے بجا لانے کی کوشش کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ جس کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، اللہ جسے دین اسلام کی دولت اور نعمت سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے،
وہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، وہ حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے، اور مطالعہ کر کے وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، اور اللہ کا انعام ہو جاتا ہے، اللہ کی عظیم دولت اسے مل جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، دین اسلام جیسی عظیم دولت سے محروم رکھنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اسے گھٹن محسوس ہوتا ہے، جب حدیث نبویہ پڑھی جاتی ہے اس کو الجھن ہوتی ہے، جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اسے سنائی جاتی ہے، تو نفرت کا اظہار کرنے لگتا ہے، ایسے ہی جیسے کہ کسی وہ دو آسمانوں پر بڑی مشکل سے چڑھ رہا ہو۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر شرک کی، کفر کی گندگیوں کو ڈال دیا کرتا ہے، ان میں انہیں چھوڑ دیا کرتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اسلام کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، خرابی اور خوبی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان جان لیتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ سب جان کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اسلام کو پیوست کر دیتا ہے، اس کے دل میں اسلام کو موجزن کر دیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جسے ہدایت نہیں دینا چاہتا وہ قرآن کو تو پڑھتے ہیں، حدیث کو تو پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو تو پڑھتے ہیں، لیکن انہیں ہدایت نہیں ملتی، رہنمائی نہیں ملتی، وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں، نقص نکالتے ہیں، کمی نکالتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں، اور طرح طرح کے خرافات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر اسلام سے، مسلمانوں سے، قرآن سے، حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت پیدا کرنے اور دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں ہدایت نہیں ملتی، رہنمائی نہیں ملتی، جبکہ اسلام کی معاملے میں سب سے زیادہ معلومات ان کو حاصل ہوتی ہے، سب سے زیادہ جانکاری حاصل ہوتی ہے، اور اسلام کا انسائکلوپیڈیا وہ تیار کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں ملتی ان کو، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ اب دیکھیں گے احادیث نبویہ کا مجموعہ المعجم المفارس لالفاظ الحدیث النبوی الشریف، ایک آروین وینسنگ ایک کرسچن ہے، مستشرق ہے، اس نے انسائکلوپیڈیا تیار کیا حدیث کا۔ آپ کو حدیث تلاش کرنی ہے، اس میں لفظ کے ساتھ آپ تلاش کر سکتے ہیں، بخاری میں، مسلم میں، سنن ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مصنف ابن شیبہ میں، سنن ترمذی میں، دارقطنی میں، بڑی بڑی جو مشہور حدیث کی کام ہے وہاں تلاش کر سکتے ہیں۔ پورا انسائکلوپیڈیا تیار کر دیا، انگلش میں تیار کیا، ظاہر سی بات ہے اسے عربی کی معلومات اچھی رہی ہوگی، عربی پر اس کے دسترس رہا ہوگا، عربی کے اندر مہارت اور جانکاری رہی ہوگی، اس نے تیار کر دیا، 9 10 11 12 جلدوں میں تیار کیا، تیار کر کے پورا قرآن حدیث کا انسائکلوپیڈیا پیش کر دیا کہ آپ کو حدیث تلاش کرنی، حدیث کہاں کہاں ملے گی، کتنے نمبر پہ ملے گی، کتنے صفحے میں ملے گی، حدیث نمبر کیا ہوگا۔ لیکن مسلمان نہیں ہوا، اسلام کی دولت سے اسلام کی خدمت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اسلام کی کتنی خدمت کی، بہت خدمت کی۔ جب مکہ والے آئے کہ اپنے بھتیجے کو روکو، آپ کا بھتیجا ہم کو پریشان کی ہوئی ہے، آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کا بھتیجا میاں بیوی میں جھگڑے لگا رہا ہے، آپ کا بھتیجا ماں باپ میں جھگڑے لگا رہا ہے، اپنے بھتیجے کو روکو کہ باز آ جائے اپنی دعوت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
آپ کے چچا ابو طالب نے کہا بھتیجے آج رؤسائے قریش ہمارے پاس آئے تھے، ایسا ایسا کہہ رہے تھے، ایسا ایسا کہہ رہے تھے، اور ان کی بہت ساری پلاننگ ہے جو کہہ رہے تھے، تمہیں دعوت سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا چچا اگر یہ مکہ والے ہمارے دائیں ہاتھ میں سورت بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اپنے دین اسلام کی تبلیغ سے باز آ جاؤں تو باز نہیں آ سکتا، رک نہیں سکتا، اس دعوت کو اس مشن کو میں تکمیل تک پہنچا کر رہوں گا۔ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے، پہنچا کر رہوں گا۔ چچا نے کیا کہا؟ بھتیجے جاؤ اپنے مشن میں لگو، اپنا کام کرو، جب تک ابو طالب زندہ ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور واقعی معلوم یہی ہوا، ابو طالب جب تک زندہ رہے مکہ والے ڈرتے رہے، خوف زدہ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا آسان نہیں رہا۔ اس لیے حدیث میں ہے سنن ابن ماجہ کی روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے چچا نے کی، اور ابو بکر کی حفاظت ان کے خاندان کے لوگوں نے کی اور لوگوں سے بچائے رکھا۔ اپنے چچا کے لیے چاہتے تھے کہ اسلام لے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ کہا چچا کان میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول کا اقرار کر لو، اس کلمے کو مان لو، میں اللہ سے آپ کی بخشش کروا لوں گا، معافی تلافی کروا لوں گا۔ ابو جہل ملعون جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ابو طالب کیا مرتے وقت تو اپنے دادا کا دین چھوڑ دے گا، عبد المطلب کا دین چھوڑ کے مرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے اور ابو جہل ملعون بار بار ہی کہتا رہا۔ آخر میں ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے میں نہیں قبول کر سکتا، میں باپ دادا کے دین پر مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول آخری دم تک خواہش تھی، آپ کی آرزو تھی، اسلام کے راہ میں کتنی قربانیاں دی، مسلمانوں کا کتنا ساتھ دیا، کتنا ساتھ دیا، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں اسلام کو نہیں لکھا تھا، مسلمان ہونا نہیں لکھا تھا۔ اس نعمت سے وہ محروم رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود۔ تو میرے محترم دوستو، اسلام دولت جو ہمیں ملی ہوئی ہے یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کی جتنی زیادہ قدر کرے اور جتنا زیادہ اس کو اہمیت دے کم ہے، اس لیے کہ یہ نعمت جو ہمیں ملی ہوئی اللہ کا ہمارے پر احسان ہے، ہمارا اللہ پر احسان نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، یمنون علیک ان اسلموا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ کیا کہا؟ اسلام لے آئے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے احسان جتلانا چاہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تمہارے اوپر ہمارا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی، کہا یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ کے اوپر اسلام لائے ہیں، اس کا احسان جتلا رہے ہیں۔ احسان بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تمہارے پر احسان ہے، ان ہداکم، کہ تمہیں اس نے اسلام کی ہدایت کی، اسلام کی جانب رہنمائی فرمائی۔ کیا بتایا؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم احسان مت جتلاؤ کہ اسلام لے آئے ہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تمہارے پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں دین اسلام کی ہدایت فرمائی، دین اسلام کی رہنمائی فرمائی۔ تو میرے محترم دوستو، میرے محترم بزرگوں، میرے دین و ملی بھائیوں، بچوں، یہ اسلام جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ عظیم نعمت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ نعمت ہے، مرغوب نعمت ہے۔ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے، تو دین اسلام ہے، مرغوب ہے، پسندیدہ ہے تو دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں۔ اور اگر کوئی انسان کسی اور کو دین کو اختیار کرتا ہے، دین کو اختیار کر کے کامیابی چاہتا ہے، تو کامیابی نہیں ملے گی۔ دنیا کے اندر چاہے جتنی نیکیاں کر لے، چاہے جتنے اعمال کر لے، چاہے جتنے صدقہ و خیرات کر لے،
چاہے جتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کر لے، اس کو دنیا کے اندر اس کا فائدہ تو مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں وہ خائب و خاسر ہوگا، اس کے ہاتھ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ اگر مسلمان ہے، اسلام والا ہے، اسلام کی نعمت اسے ملی ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی اللہ کا اس پر فضل ہوگا، اللہ کا اس انسان پر فضل ہوگا، اس انسان پر کرم اور مہربانی ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا، اس کو گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسلام اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا، انہوں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا، کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ وہ انسان جو کہہ رہا ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ پر اسلام لانا چاہتا ہوں، آپ کے دین اور دھرم کو، آپ کے مشن کو قبول کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں تو ہاتھ کھینچ لے رہا، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ عمرو بن عاص معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہا میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہا بولو کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اسلام لے آؤں تو ہماری تمام خطائیں معاف ہو جائیں، تمام غلطیاں معاف ہو جائیں، تمام جرائم ہمارے بخش دیے جائیں، میں اللہ کے ہاں جاؤں تو اسلام کے پہلے جو ہم نے خطائیں کی ہیں وہ خطائیں ہمارے نامہ اعمال میں ہو ہی نہیں، تمام خطائیں معاف کر دی گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اما علمت یا عمر، اے عمر کیا تم کو نہیں معلوم کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کی تمام خطاؤں کو ختم کر دیا کرتا ہے، گرا دیا کرتا ہے، مٹا دیا کرتا ہے، مسح کر دیا کرتا ہے، اور اسلام سے پہلے جو انسان نے خطائیں کی ہیں وہ خطائیں معاف ہو جایا کرتی ہیں، وہ خطائیں بخش دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اسلام جیسی عظیم دولت ہمیں ملی ہوئی ہے، ہمارے نزدیک اس کی قدر نہیں، اس کی اہمیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دادا مسلمان تھے، ہمارے والد مسلمان تھے، ہمارا باپ مسلمان ہے، ہمارا خاندان مسلمان ہے۔ اسلام ہمیں خاندانی طور پر ملا ہوا ہے، خاندانی طور پر اسلام ہمیں ملا ہوا، اس لیے قدر نہیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیے، اسلام کی راہ میں کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں، کتنے مصائب و آلات سے دوچار ہونا پڑا ہے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام جو آج ہم تک پہنچا ہے بڑی آسانی سے نہیں پہنچا، بڑی مشکل سے پہنچا ہے۔ اس کے لیے بڑی قربانیاں، جان کی، مال کی، اور ایسے ہی یہ وطن کی، اور پتہ نہیں کتنی چیزوں کی قربانی دینی پڑی ہے، باپ کی قربانی، ماں کی قربانی، بیٹے کی قربانی، بہن کی قربانی، خاندان کی قربانی، ساری قربانیاں دینی پڑی ہیں، تب جا کر کے دولت ہمیں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جو نعمت اسلام ہمیں ملی ہوئی ہے، اس نعمت اسلام کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، یہ نعمت اسلام جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اس نعمت اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، نعمت اسلام جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اس نعمت اسلام کو ہماری دنیاوی زندگی کے لیے باعث رحمت اور برکت بنا دے، اور آخرت میں باعث نجات بنا دے۔ رب العالمین، تو ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، کہ ہمارا خاتمہ ہو تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری رہے۔ ربنا